اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورہ حج کی آیت نمبر 49 سے 57 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم، بے شک میں تمہارے لیے نذیر مبین، ایک واضح خبردار کرنے والا ہوں کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں تم لوگوں کو آنے والی زندگی کے مراحل کی تمام تفصیلات سے واضح طور پر خبردار کر دوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور رزق کریم ہے، باعزت روزی ہے۔ والذین سعوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، ان کو عاجز کرنے کی، نیچا دکھانے کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو فرمایا ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اور جو لوگ ہماری آیات یعنی ہمارے اس قرآن کو، آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول ولا نبی، کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا، جب اس نے ارادہ کیا یا کتاب پڑھی، الق الشیطان، تو ڈال دیا شیطان نے، فی امنیاتہ، اس کے پڑھنے میں۔ یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہم نے، تو جو پیغام اللہ کا، جو حکم اللہ کا وہ رسول اور نبی لے کر آئے، تو شیطان نے اس کے معنی و مفہوم میں اپنی طرف سے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فینسخ اللہ، تو اللہ نے منسوخ کر دیا یا مٹا دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، اسے جو کچھ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، ثم پھر یحکم اللہ آیاتہ، مضبوط کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ شیطان کیا ڈالتا ہے؟ شیطان اللہ کی وحی کے الفاظ تو نہیں بدل سکتا، لیکن لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یا پھر اس کے الفاظ کے معنی اور مفہوم کو لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو جو شیطان کی طرف سے شیطان ڈالتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو، یعنی یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے، فتنہ بنا دے، یعنی یہ جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے خیالوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ قرآن کیا واقعی کلام اللہ ہے، یا پھر اس کے معنی مفہوم میں شک و شبہات ڈالتا ہے،
تو یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ جو شیطان کی طرف سے آمیزش آئی ہے وہ فتنہ بن جائے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے منافقت کا. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، یعنی جن کے دل میں سختی ہے اور ان کے دل میں آلریڈی کفر کا نفاق کا مرض ہے، ان کے لیے شیطان کی طرف سے ڈالے گئے خیالات جو ہیں، شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وسوسے ہیں، وہ فتنہ بن جاتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں. یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں، جو مشرک ہیں، وہ اس قرآن کی دشمنی میں، اس نبی اور رسول کی دشمنی میں بہت آگے نکل چکے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، انہو، بے شک وہ سے مراد یہاں قرآن ہے، الحق من ربک، حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ایسے لوگ کسی بھی معاملے میں اللہ کے فیصلے پر پورے شرح صدر کے ساتھ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. فیؤمنوا، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، بہی، یعنی اس قرآن پر اہل ایمان لے آئیں. فتخبت لہو، تو جھک جائیں اس کے لیے، قلوبہم، ان کے دل، یعنی اس اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے دل جھک جائیں اور وہ اس پر ایمان لے آئیں پورے شرح صدر کے ساتھ کہ یہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہادی، رہنمائی فرماتا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی مخلص اہل ایمان سے کسی وقت اگر کہیں کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رخ پھیر کر درست سمت کی طرف موڑ دیتا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر تو اس بارے میں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں مبتلا، منہ، اس کے بارے میں. یعنی کافر جنہوں نے اس قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا وہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے اس قرآن کے بارے میں. ان کے شک و شبہات تو کبھی ختم ہونے والے نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم ساعۃ بغتۃ، آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے ان کے شک دور ہونے والے نہیں. اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا 5 دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے. یعنی یا تو قیامت آ جائے جب ساری اس یونیورس پہ تباہی اور بربادی پھیل جائے گی، یا پھر مخصوص ان کافروں پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. یوم عقیم کا مراد ہے 5 دن کا عذاب، یعنی بانجھ اس کو کہتے ہیں جس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی وہ ایسا دن جس کے بعد ان کے لیے کوئی رات نہیں ہوگی یا پھر اگلا کوئی دن نہیں ہوگا اور ان کا فیصلہ ختم کر دیا جائے گا. پھر قیامت والے دن اللہ فرمائے گا الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی. یعنی قیامت والے دن بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. یحکم بینہم، وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، یعنی ان کفر کرنے والوں کے درمیان اللہ قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. یعنی جب قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت نعیم عطا فرمائے گا. والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا،
فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یعنی دونوں گروہوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اہل ایمان کو جنت عطا کی جائے گی، اور کفر کرنے والوں کو، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انہیں رسوا کن عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔